السلام علیکم دوستوں آپ کا دوست نثار جاوید. عرض یہ کرنا ہے کہ دشمن جو پاکستان میں بالکل ننگا ہو چکا ہے، جس کے سارے کرتوت، جس کے سب گردیاں سب کے سامنے آ چکی ہیں، آج کل جب وہ بے بس ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنی پوسٹیں، اپنا سوشل میڈیا تھوڑا اس کو چینج کرتا ہے. چینج کیا کرتا ہے کہ یا تو پھر جب لاجکس ختم ہوتی ہے، سب کو ختم ہو جاتے تو عمران خان کی تصویریں دیکھیں، اس کی وہ قمیضیں دیکھیں، سوراخ دیکھیں، یہ دیکھیں، وہ دیکھیں، یہ شروع کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ جب کچھ بھی نہیں کہنے کو رہ گیا تو کچھ ایسی چیزیں جو ہماری حکمت عملی کی وجہ سے لیٹ ہو رہی ہیں، اس کا ایڈوانٹیج اٹھانے کے لیے، اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے اوپر دلیلیں، ایسی وہ بیمار سی دلیلیں گھڑنی شروع کر دیتی ہیں کہ جو دلیلیں ایک عقلمند بندہ، باشعور بندہ سنے، اس کو سن کے غصہ آ جائے. جیسے کچی پکی کے لوگوں کو نہیں بنا کے ہم جھوٹ سچ بول کے دکھا رہے ہوتے، ایسے لوگوں کو جو خود نہیں تحقیق کرتے، اپنے فونوں کو ان کے پروپیگنڈے کے لیے یوز کرتے ہیں، لیکن اپنے پاکستان کو بچانے کے لیے اپنے اسی فون سے سرچ مار کے نہیں چیک کرتے کہ یہ جو بندہ بات بتا رہا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے اور حقیقت میں کیا ہے. مثال کے طور پہ میں نے ایک پیڈ، جو اس کی باتیں بتائیں گے آپ کو، پیڈ ہے کیونکہ بہت سارا پیسہ پاکستان کا جو چوری کیا اسی کام کے لیے کیا ہے. ایک پیڈ بندہ بیٹھ کے تو لاجکس دے رہا ہے، عمرانڈو ہے یا قادیانڈو ہے مجھے نہیں پتا، لیکن اس کی باتیں سنیں اور میرے جواب اس کے ساتھ سنیں، آپ ضرور انجوائے کریں گے. سنیں پھر. عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں جیل میں ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. شروع ہوتے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں جیل میں ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. یہ کیسی بات ہے؟ کوششیں کی جا رہی ہیں. بھئی کوششیں نہیں کی جا رہی، اس کو جو پاکستان کی جو لینڈ لا ہے، جو قانون ہے، اس کے مطابق کہتے ہیں تمہارے اوپر یہ الزام ہے، یہ ثبوت ہے. ہم تو الزام بھی نہیں لگا رہے، ثبوت دے رہے ہیں. اس کے جواب میں بتاؤ تمہارے پاس کیا جواب ہے. سمپل بات ہے، اگر آپ نے کیا ہے تو واپس پے کرو، قانون کے مطابق بھگتو، اگر نہیں کیا آزاد ہو جاؤ. اس کے جواب میں وہ کیا کر رہا ہے کہ ضمانتیں اور یہ وہ اس کو مسئلے کو طول دینے کی کوششیں کر رہا ہے، اور اس کے جو ٹین کرنے والے مینڈک ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ اس کو پکڑنے کی کوشش، اس کو وہ اس کے ہمارا کیا مسئلہ، کیوں پکڑ کے کون کوشش کرے گا، کیوں کرے گا؟ اس نے جو کیا اس کی بات کا پوچھ رہے ہیں. یاد ہے آپ کو رسیداں کٹو رسیداں، یہ وہی بات ہم کر رہے ہیں. بھائی آگے چلیں. عمران خان نے توشہ خانہ سے گھڑی خریدی، اس کو بیچا اور بیچنے کے بعد جو پیسے ملے، آخر عمران خان نے ان پیسوں کا کیا کیا تھا؟ آج کی ویڈیو میں اسی راہ سے پردہ اٹھاتے ہیں. وہی عمران خان کے لیے جو سب کے لیے ہے، جو پاکستان میں جو دوسرے لوگوں پہ لاگو ہوتا ہے قانون، وہی لاگو ہوتا ہے اپنی جیب سے. اگر عمران خان اپنی جیب سے ادا کرے گا، اس کو حساب دینا پڑے گا. ہم جو بات کر رہے ہیں آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں. اس کو حساب دینا پڑے گا پیسے اس کے پاس کہاں سے آئے. پھر دیکھنا پڑے گا کہ توشہ خانہ سے تحفہ خرید کے اس کو بیچنے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے. باتیں اصل میں یہ ہیں جس کو آپ اوپر سے جمپ کر جاتے ہیں، گول کر جاتے ہیں. پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو پیسے کمائے، اس کو انکم آئی، اس کا کوئی ٹیکس وغیرہ لا آف دا لینڈ ہے کہ نہیں ہے، وہ پے کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. وہی تو صاحب مانگ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں اس کو جیل میں ڈالنے کی تیاری کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. بات کو لفظوں کو جب گول ٹوسٹ کرتے ہیں آپ، وہ ٹوسٹ کیے ہوئے الفاظ آپ کے ہمارے ملک کے لیے عذاب بن جاتے ہیں، جو آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا، احساس نہیں ہو رہا. آگے بکواس کریں، آگے بھی میں آپ کو جواب دوں. عمران خان نے اپنی جیب سے پیسے ادا کر کے توشہ خانہ سے گھڑی خریدی تھی، اس کو بیچا اور ملنے والے پیسوں میں کچھ اور پیسے ڈال کر عمران خان نے بنی گالا جانے والی ایک سڑک بنا دی. اتنی بات ہی آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کتنے پیسے جمع ہوئے، کتنے کچھ اور ڈالے، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں منی گالا جانے والی سڑک بنائی. ٹھیک ہو گیا. اب جن کو آپ کہہ رہے ہیں ان کا فرض بنتا ہے یہاں پہ کہ اسی فون سے بیٹھ کے چیک کرے 2018 سے پہلے، 2018 کے الیکشن سے پہلے جب نواز شریف پرائم منسٹر تھا، چودھری نثار کے ساتھ مل کے نواز شریف عمران خان کے گھر گیا تھا بنی گالا میں. چیک کریں، سرچ کریں، پھر میرے اوپر یقین نہ کریں، آپ خود چیک کریں. وہاں پہ جا کے آپ کے عمران خان نے جو منگتا ہے، جو ہمیشہ جب بھی نواز شریف کے سامنے تھا مانگنے لگ جاتا ہے، کبھی شوکت خانم کی زمین، کبھی اس میں لگانے کے لیے 50 کروڑ، کبھی کچھ وہ مانگتا رہتا ہے. جب نواز شریف کی شکل نظر آتی ہے نا، ویسے بڑی باتیں کرتا ہے، جب وہ سامنے آتا ہے کچھ نہ وہ مانگ لیتا ہے. اس وقت اس نے وہ سڑک مانگی تھی اور نواز شریف نے اس وقت بنوا کے دی تھی. جبکہ ایسی سڑکیں بننے کا اسی نواز شریف کے رشتہ داروں کے اوپر کیسز ہو چکے ہیں، گندے نالے کا پل بنانے پہ. وہی نواز شریف جب آپ کو پوری بنی گالا تک سڑک بنوا کے دیتا ہے آپ کے ڈیمانڈ پہ، اس کا آپ نام نہیں لیتے. نام جب لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہم نے توشہ خانے کے پیسوں سے بنوائی ہے. چلو ٹھیک ہو گیا، آپ اس کا حساب دے دیں.
आप बता दीजिए सड़क के इतने पैसे ठेकेदार को दिए हैं, इतने पत्थर आया, इतना फलाना है, ये हमने पैसे दिए हैं, ये मांग रहे, बात खत्म हो गई। आपको बंदा अरेस्ट ही को नहीं कर सकता। आपको अरेस्ट करने के लिए वो जो आप कोशिशें कह रहे हैं, वो कोशिशें क्यों होती हैं? आप भागते हैं, आप पेश नहीं होते। आज एक जज ने बताया कि आपकी 127 पेशियों में से पता नहीं कितनी पेशियों पे तो आप गए ही नहीं। जो गए हैं वो आपने एप्लीकेशन दी है कि या जज पे इतराज किया है या आपने तारीख मांग ली है। लोगों को वो हकीकत बताएं। अब ये फजूल हो गया। आप जितने मर्जी दिल्ली दे, मैं आपको सफाई ना भी दूंगा ना, आप लोगों को समझ आ रही है। आपने कभी इतने साल देखा है जितने साल आपकी हुकूमत रही है, स्वाए और फलाने मैं नहीं छोड़ूंगा और फलाने, आपने कभी सोचा लैपटॉप मिल रहे हैं लोगों को, ये सारा कभी देखा? आज देखें 1.25 साल गुजरा है, मुझे लगी हुई है माशाल्लाह, लेकिन आप शोर करी जा रहे हैं, आपको जवाब ही कोई नहीं दे रहा। क्यों? कि अब आपके ये भौंकने में असर ही नहीं रह गया। खैर आगे बात करें, आगे भी जवाब दूं मैं। ये विजुअल में आप देख सकते हैं कि ये सड़क कारपेट रोड बना हुआ है, मगर बनने से पहले ये रोड एक टूटी फूटी सड़क थी, जो कि बनीगाला में सैकड़ों घर हैं, उन लोगों को आने जाने में काफ़ी दुश्वारी पेश आती। तो इमरान खान ने घड़ी बेचकर जो पैसे मिले उनमें और पैसे ऐड करके इमरान खान ने फिर बनीगाला जाने वाली इस सड़क को बनवा दिया ताकि लोगों को सहूलत हो सके। बनीगाला के लाखों, पता नहीं लाखों नहीं, सैकड़ों घरों को फायदा हुआ। ये मुल्क के किसी और कोने में क्यों नहीं फायदा हुआ? बोल, सैकड़ों बंदे रहते हैं, लोगों को तो घर तोड़ दिए थे, अपनी वो सड़क बनवा ली थी। क्या बात है, सैकड़ों को फायदा हुआ। जो हजारों लाखों में जो बेघर कर दिए थे वो। अच्छा फिर ये बताएं मुझे कि ये जो आपने, ठीक आपने वो विजुअल दिखा दी है, बड़ी सड़क बनी है, कारपेट रोड है, वो ये वही है जो नवाज शरीफ ने बनवा के दी थी, उसका शुक्रिया अदा करना। इसके बाद बाकी बात रहेगी कि आपकी ये जो सड़क बन गई, ठीक है जी, आपने उधर से बनवा ली। मैंने पहले भी जैसे कहा कि आप बताएं कि इतने का तोहफा लिया मैंने, इतने का बेचा, इतने और डाले, कहां से आए, कितनी प्रॉफिट हुई, उसमें टैक्स दिया कि नहीं दिया। बाकी अपना सिंपल बात है ना, इतनी लंबी बकवास की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत आगे चल। इमरान खान उस वक्त वजीर आजम थे और अगर चाहते तो बनीगाला का जो उनका घर है उसको पीएम हाउस डिक्लेयर करके ये सड़क मुफ्त में बनवा सकते थे, मगर इमरान खान ने मेरा और आप सबका पैसा बचाते हुए जो तोशाखाना से घड़ी खरीदी, उसी के पैसों को इस्तेमाल करते हुए इसको सड़क को बनाया। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। मैं आश्चर्य कर उठाऊं वो इसलिए कि वो इसलिए उसको प्राइम मिनिस्टर हाउस ने डिक्लेयर किया कि कौम के ऊपर खर्चा ना पड़ जाए उसका। ठीक हो गया, लेकिन जो हेलीकॉप्टर पे रोज डेली आता था उसका खर्चा कितना पड़ गया था? बाकी खर्चे उसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं, उसने थोड़े डिक्लेयर किए हुए थे, वो एक उसको ना नहीं की तो क्या हुआ, बाकी डिक्लेयर बड़े किए हुए थे। हेलीकॉप्टर के खर्चे दूसरी, जिसके अगर उसने पैसे बचाने थे, जो पैसे बेची थी, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर उसकी पैसे बचाने के लिए क्या बेचा था ना, बेच दी। इस आपने 3 साल 7 महीने में कितना दूध आया, उसका बिल कितना गया, कितना पे हुआ, पैसे कोई मौजूद में कितना पे होता था। तो बेवकूफ हो ना, बेवकूफ हो ना, तुम्हें नहीं पता असल बातें क्या है। तुम जज्बाती लोग हो, बात सुनते हो, आगे चल पड़ते हो, लेकिन स्पेशली तुम जो हो ना, तुम जज्बाती भी नहीं, तुम कुछ भी नहीं, तुम सिर्फ मुलाजम हो, मुलाजम। ताकि कौमी खजाने पर इसका बोझ ना पड़ सके। वैसे तो जितने भी तोहफे वजीर आजम या दीगर मिनिस्टर्स को मिलते हैं वो उसकी हवा भी नहीं लगने देते। तो मेरी तरफ रिक्वेस्ट है कि ऐसे जरासीमा तो बचो, खबरदार रहो। इतवार करना बेशक करो, मेरे से बेतबारी करनी करो, जो दिल करदा करो, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है जी मैं गल्लां कही ने उन्होंने सर्च करो अपने फोन के नहीं, जी ए कह रहा उन्हें भी सर्च करो। अगर मैं ठीक कह रहा मेरी गल मनो, अगर नहीं मान रहा तो इंज मनो, कुछ भी किसी ने मननी, फिर भी तुम अपने मुल्क वास्ते जो चंगा लगता वो करो, बाकी सारा कुछ छड़ दो, बाकी सारी गल्लां ने अपने मुल्क मुखलस रहो। पाकिस्तान जिंदाबाद।